بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ سیاسی وفاداریوں کے تبدیل ہونے کی ایک تاریخ مرتب کر رہی ہے۔ ہم نے جو اب تک دیکھا پوری پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، یقیناً سیاستدانوں نے اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کی، سیاسی پارٹیاں تبدیل کی۔ یہ کوئی ایسا انوکھا عمل نہیں ہے کہ جو آج پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پوری پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جس برق رفتاری کے ساتھ اور جتنی بڑی تعداد میں ان دنوں سیاسی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا، شاید ہمارے اور کچھ دوست بتا سکیں کوئی تاریخ اس طرح کی، لیکن جو میرے علم میں وہ یہ ہے کہ اتنی برق رفتاری سے اور اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی سیاسی وفاداریاں بدلنے کا موسم نہیں آیا۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2023 اور مئی کا مہینہ، ویسے تو مئی کا مہینہ شدت کی گرمی کے لیے بھی مشہور ہے، لیکن اس مئی کے مہینے میں 2023 کا مئی جو ہے وہ سیاست میں ایسی گرمی لے کر آیا کہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے نہ صرف پسینے چھوٹ گئے بلکہ ان سے ان کی اپنی پارٹیاں، اپنا لیڈر ہی چھوٹ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جو بہت زیادہ ڈٹ کر بات کرتے تھے فواد چودھری صاحب، جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ترجمان بھی رہے، سابق وزیر اطلاعات و نشریات اور سابق وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی، اور ابھی آخر پچھلے دنوں تک ان کا وہ ایک کلپ بھی چل رہا ہے کہ چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ وہ اب قید سے رہائی حاصل کرنے کے بعد سیاست سے بھی آزادی حاصل کر چکے اور عارضی طور پر سیاست ہی چھوڑ چکے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اسد عمر، جن کی آج رہائی عمل میں آ گئی ہے اور وہ پرائیویٹ گاڑی میں رہائی کے بعد روانہ ہوئے ہیں، اور جو کچھ آج عدالت میں جو ریمارکس ہوئے ہیں، جو مکالمے ہوئے ہیں اسد عمر کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا کہ بھئی آپ پریس کانفرنس کر دیں، تو کہا جا رہا ہے کہ اسد عمر بھی پریس کانفرنس یا تو اب تک وہ کر چکے ہوں گے، اور یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ اسد عمر بھی پی ٹی آئی چھوڑنے بلکہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کرنے والے ہیں، اور یا کر چکے ہیں یا بھی کر دیں گے۔ شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں۔ شاہ محمود قریشی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جن کا مہرہ ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور وہ ایک عرصے سے یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ جب سے وہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین بنے تھے کہ ایسا وہ ان کا خواب کب پورا ہوگا کہ جب وہ پارٹی کے چیئرمین بھی بنیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ خواب ان کا بہت جلد پورا ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے سندھ کی ایک اہم بڑی شخصیت نے بھی جو ہے وہ اندھیا دے دیا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کے نام سے جو ہے اب وجود میں آنے والی ہے، اور جس کے سربراہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں گے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے بارے میں بڑی مختلف باتیں ہیں، کیونکہ اس وقت سوائے پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے، عمران خان صاحب کے، کوئی اور بات موضوع بحث ہے ہی نہیں۔ پی ٹی آئی کے بارے میں مختلف جو ہے وہ آ رہا ہے۔ وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے اندھیا دے دیا ہے کہ پی ٹی آئی پر جو ہے وہ پابندی لگنے والی ہے، غور کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ دوسری خبر یہ گرم ہے کہ جو جہانگیر ترین ہیں، جنہوں نے 2018 میں پی ٹی آئی میں باقاعدہ ایک ایسی جان ڈالی تھی، وہ کردار ادا کیا تھا کہ پی ٹی آئی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 2018 کے الیکشن کے بعد اقتدار میں آئی تھی، اس میں جو مرکزی کردار ادا کیا تھا وہ جہانگیر ترین کا تھا، اور ایک طویل عرصے سے خاموش بیٹھے جہانگیر ترین جو ہے آج بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں،
اور آج ہی ان سے یا آئندہ ایک دو دنوں کے اندر پی ٹی آئی کے 20 سے زائد اہم رہنماؤں نے جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کی ہیں، رابطے بھی کیے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو قومی اسمبلی میں ظاہر ہے جتنے بھی لوگ اب تک باقی ہیں یا جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے ہیں یا جن کے بارے میں کوئی نئی پالیسی ممکن ہے کہ آئندہ دنوں میں آ جائیں، تو باقاعدہ قومی اسمبلی میں یا پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے جس کے سربراہ جو ہے وہ جہانگیر ترین ہو سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی بھی ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی جس کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان وجود میں آئی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بعد پیش خدمت ہے پی ٹی آئی پاکستان۔ تو ہم نے تو آپ کو 9 مئی کے بعد جو ایک پروگرام کیا تھا اور جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی تھی تو ہم نے یہی کہا تھا کہ اب پی ٹی آئی محب وطن گروپ بننے جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نام تو نہیں دیا گیا لیکن فارورڈ بلاک بھی بننے جا رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی بار بار آپ سے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نئی پی ٹی آئی بننے جا رہی ہے، ایک صاف ستھری پی ٹی آئی جو ہے وہ عمل میں آئے گی۔ یہ بھی شنید ہے کہ پی ٹی آئی پر جو ہے وہ پابندی بھی لگ سکتی ہے، اس کے بھی بڑے امکانات ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف جس قسم کے کیسز چل رہے ہیں وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو وہ طمطراق جو ہے، ان کا جو وہ جو جسے کہنا چاہیے کہ غرور و تکبر جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ جو کلف جیسے کہتے ہیں نا لگا ہوا ہوتا ہے اقتدار کا، وہ جو نشہ ہوتا ہے وہ ابھی تک اتر نہیں رہا ہے، اور وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھلے جو چاہے لوگ چلے جائیں، چھوڑ جائیں پارٹی، میں نئے لوگوں کو ٹکٹ دوں گا اور جس کو ٹکٹ دوں گا وہ جیت جائے گا۔ تو اگر الیکشن ہوں گے تو جیتے گا نا، فی الحال تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور جب تک الیکشن ہوں گے جب تک پی ٹی آئی کا کیا حال ہوگا، پی ٹی آئی کس نہج پر ہوگی، عمران خان صاحب انتخابات میں حصہ لینے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تو ظاہر ہے آنے والے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں بلکہ جو ہے وہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ فیصل وابڈا نے جو سابق وفاقی وزیر ہیں بڑا کھل کر آج کل وہ ظاہر ہے کہ ساری چیزوں میں بول رہے ہیں۔ فیصل وابڈا صاحب سے ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں جب صدر مملکت عارف علوی صاحب کے بارے میں ان کا ایک کلپ سنوایا گیا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ تو یہ چاہتے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کوئی بھی آرمی چیف آ جائے، تو اس پر فیصل وابڈا نے کہا کہ وہ جھوٹوں کے بادشاہ ہیں اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور میں کلمہ پڑھ کے اور قرآن شریف کو ہاتھ لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کیا کیا کہا تھا۔ اور فیصل وابڈا نے یہ بھی چیلنج کیا کہ اگر ایسا نہیں تھا تو خود عارف علوی صاحب جو ہے وہ قرآن شریف پہ حلف اٹھا لیں یا کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں۔ جو بڑی خراب جو سیاست کی وہ جو کل تک ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ آج ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ جناب وہ جو ایک خاص شخصیت ہیں ان کا طیارہ بھی تیار ہے، جہاز تیار کھڑا ہوا ہے ان کا یا کسی کا بھی، بہرحال جہاز تیار ہے، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ بیرون ملک جائیں، جا کے اپنے بچوں کو ساتھ رہیں، یعنی بچے ان کے جو ہیں وہ جوان ہو گئے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہے، انہیں سیاست اور اقتدار اتنا عزیز تھا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو چھوڑ دیا، اس کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ سیاست کر سکیں اور اقتدار میں آ سکیں۔ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کی طاقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا خاندان جو تھا، اپنا گھر جو تھا وہ نہیں بنایا، گھر بنانے پہ توجہ نہیں دی، ہاں شادیوں پہ شادیاں کرنے پر ضرور توجہ دی۔ وہ جو ان کے ایک رہنما ہیں جو آج ان کے ساتھ نہیں کھڑے رہے، فواد چودھری صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جی 72 سال کا عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ تو اور مختلف بیماریاں بھی ان کی یاد دلائی گئیں، اور تو بھائی وہ 72 سال تو شادیاں پہ شادیاں کر رہا ہے، تو
پھر 72 سال اور پھر بیماریاں کہاں گئیں. تو بہرحال یہ تو ان کے اپنے وہ فیل ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ ان کو جو ملک سے باہر جانے کی آفر کی گئی تھی تو وہ باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ باہر جانے کے لیے 2 ہی اہم جگہیں ہیں, ایک امریکہ اور ایک برطانیہ. کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں جگہ نہیں جا سکتے, نہ امریکہ جا سکتے ہیں نہ برطانیہ جا سکتے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کی جو لابنگ ہے, وہ جو انہوں نے لابنگ فرم سے جو معاہدہ کیا تھا امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے پر, وہ خاصی حد تک بہتر بھی ہوئے اور وہاں جو ان کی لابنگ تھی وہ کامیاب ہوئی ہے اور کئی لوگ ان کے فیور میں ہیں عمران خان صاحب کے, اور ان کے حق میں جو ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ایک وہ جو کے الیکٹرک کے جو سربراہ, جو مالک, جو عارف نقوی صاحب, ابراج گروپ, جس کے اربوں کھربوں روپے جو ہے جو انہوں نے ابراج گروپ کے نام کے ذریعے جو ہے وہ کے الیکٹرک کے ذریعے بلکہ کراچی کے عوام سے لوٹے, اربوں کھربوں روپے لوٹے اور لوٹ رہے ہیں. ان کا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے, اس کیس میں عارف نقوی صاحب جو ہیں وہ قید بھی ہیں, اور وہ اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس منی لانڈرنگ کے کیس میں عمران خان صاحب کا نام بھی ہے. اور جب عارف نقوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے جو نام لیا تھا وہ عمران خان صاحب کا لیا تھا کہ یہ میرے دوست ہیں اور یہ جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب تو ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے, نہ برطانیہ جا سکتے کہ وہاں ان کا وہ کیس ہے, اس کیس میں ان کا نام ہے, امریکہ بھی نہیں جا سکتے. تو پھر جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو کئی لوگ جو ہے ان کی حمایت میں, کئی بیرونی ممالک جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے, اور لیبیا کے اس وقت کے جو صدر تھے کرنل قذافی, وہ تو بہت زیادہ جذباتی تھے. وہ تو جہاز لے کے پہنچنا چاہتے تھے کہ جی میں آتا ہوں, اور سنا ہے کہ لے بھی آئے تھے یا جہاز آ بھی گیا تھا یا ان کی ایک پیشکش تھی بھٹو صاحب کے لیے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے 4.25 سالہ اقتدار میں بیرونی جو ممالک ہیں ان سے بھی تعلقات بہتر بنانے کے بجائے خراب کیے. تو سعودی عرب جو بڑا ہمارا دیرینہ دوست ہے, اور پاکستان کا جو بھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے وہ ظاہر ہے جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے صدر ہوتا ہے, اس کے لیے سعودی عرب اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے لیے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کی کس طرح کی ان کے لیے جو جذبات تھے پرویز مشرف صاحب کے لیے, یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کے لیے بڑے اچھے ان کے جذبات تھے. اور اب نواز شریف صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہیں, ان کو شاہی مہمان کے طور پر سعودی عرب نے بلایا, لیکن آج سعودی عرب عمران خان صاحب کی حمایت میں ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں. چائنا عمران خان صاحب کے, چونکہ چائنا کا تو سارا وہ جو سی پیک تھا وہ تو کہتے ہیں کہ خرابی عمران خان صاحب نے کیا کہ سی پیک کا پروگرام بھی بند کر دیا تھا, اور جو ڈی چوک کو جو دھرنا دیا تھا 126 دن کا, وہ وزیر اعظم آ رہے تھے چائنا کے, وہ نہیں آ سکے اس وجہ سے. امریکہ شاید ان کی اس طرح کوئی حمایت کر دے, لیکن وہاں بھی ایک ایسا کیس ہے کہ اس کیس سے وہ کیسے مطلب امریکہ ان کو بچائے گا. تو عمران خان صاحب کے لیے راہیں بڑی مسدود ہیں, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک بھی نہیں جاتے. گو کہ انہوں نے ایک طرح کی ایک کوشش ضرور کی, طبیعت خراب, اور جب طبیعت خرابی میں بھی وہ کسی اسپتال نہیں جاتے سوائے شوکت خانم کے. انہیں پتہ نہیں کیا خوف ہے کہ وہاں کس قسم کے ٹیسٹ ہو جائیں گے, ان ٹیسٹوں میں کیا آ جائے گا, یا کیا انہیں کوئی زہر دے دیا جائے گا, یا جو بھی. اپنی موت کا خوف تو انہیں ہر وقت رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ کہیں مجھے مار نہ دیا جائے. تو ایسا شخص, ایسا بزدل ڈرپوک آدمی جس کو ہر وقت اپنی موت کا خطرہ رہتا ہو, یہ خود کہا عمران خان صاحب نے, وہ کیسے لوگوں کی لیڈری اور رہنمائی اور نمائندگی کر سکتا ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ باہر چلے جائیں گے, تو باہر جانا بھی ان کا مشکل ہے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل تنہا ہوتے جا رہے ہیں, روزانہ ان کی وکٹیں گر رہی ہیں. وہ کپتان جو وکٹیں گرانے میں شہرت رکھتا تھا, آج اس نے اپنے رہنماؤں, کارکنوں اور ہمدردوں سے کہا ہے کہ وہ روپوش ہو جائیں, چھپ جائیں. یہ حالت ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو زیر زمین انڈر گراؤنڈ جانے کی ہدایت کر دی ہے. جب کہا ہے کہ چھپ جائیں, روپوش ہو جائیں. آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک وقت ایم کیو ایم پر بھی آیا تھا 92 کے آپریشن کے بعد, اور ایم کیو ایم انڈر گراؤنڈ چلی گئی تھی.
وہی کیفیت کہتے ہیں مکافات عمل. وہ عمران خان صاحب جو یہ خواہش کر رہے تھے کہ کاش میرا بس چلے, میں وہ جو لندن میں شخص بیٹھا ہے اسے میں ڈرون سے اڑا دوں, تو ان کا بس تو کیا سائیکل بھی نہیں چلی, اور اب وہ سائیکل چلانے کے لائق بھی نہیں رہے. بس تو کیا چلاتے وہ, یا ان کا بس تو کیا چلتا. اور آج مکافات عمل یہ ہے کہ جس طرح 92 میں MQM کو جو ہے وہ آپریشن کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ جانا پڑا تھا, آج عمران خان صاحب نے خود اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ ہدایت کر دی کہ وہ چھپ جائیں, زیر زمین چلے جائیں. ان کی پارٹی پہ پابندی لگنے کی بات کی جا رہی ہے, پابندی لگنے کی کوئی حمایت نہیں کرے گا, ان کی نااہلی کی بھی کوئی حمایت نہیں کرے گا. اور نہ دائرے کیسے ہو سکتی ہے, سیاسی پارٹی ہے لیکن سیاسی انداز میں کام تو کرے. تمام تر معاملات اپنی جگہ ہیں, لیکن ملک سے محبت, افواج پاکستان سے محبت, اور ریاستی اداروں سے محبت, اور ان کے لیے غلط سوچ نہ رکھنا, ان کے لیے جارحانہ رویہ نہ رکھنا, جب تک یہ نہیں ہوگا آپ سیاست کرنے کے اہل کیسے ہو سکتے. جس ملک میں آپ سیاست کر رہے ہیں اس ملک سے آپ, اس ملک کے محافظوں سے آپ دشمنی کر کے اس ملک کے عوام کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں, کیسے ریلیف پہنچا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو جو افواج پاکستان ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں, ان کے لیے اپنی نیت اور اپنی سوچ کو بہتر بنانا ہوگا, اور اس کے بعد آپ عوام کے لیے کوئی کام, کوئی ریلیف دے سکیں گے. لیکن یہ چونکہ عمران خان صاحب کی سیاست پر پابندی کے حوالے سے, PTI پر پابندی کے حوالے سے, یا ان کی نااہلی کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ حمایت میں نہیں ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اور جو سب سے بڑے مخالف ہیں MQM کے جو قائد, متحدہ کے جو بانی اور قائد ہیں الطاف حسین, وہ انہوں نے بھی باقاعدہ PTI کے خلاف کریک ڈاؤن کی جو ہے وہ مذمت کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو اور نہ پابندی لگنی چاہیے. سب یہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ایسا کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا کہ جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. یہ تو لوگ جو ہے وہ اپنے کیے پر خود شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ہاں واقعتاً ہم سے بھول ہو گئی, اور ہمیں کم از کم اپنی فوج اور اپنے اداروں کے خلاف ہم جو بھی چاہے کر لیتے ہیں, ہم سب کرتے رہے ہیں, جو کہ وہ بھی غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ تو اتنا زیادہ غلط ہو گیا کہ وہ آج خود وزیر اعظم نے کہا کہ جناب 1965 کی جنگ میں دشمن بھارت ملک میں وہ کچھ نہیں کیا جو 9 مئی کو عمران خان صاحب نے لوگوں سے کروا دیا. تو کم از کم ٹھیک ہے, سیاستداں احتجاج بھی کرتے ہیں, ہڑتالیں بھی کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بھی لگاتے ہیں, برا بھلا بھی کہتے ہیں, لیکن بھائی جو ہمارا فخر ہے اس کو کیسے آپ, اس کے خلاف آپ کیسے, اور بالکل کھلم کھلا اس طرح تباہی آپ کیسے پھیلا سکتے ہیں. تو مکافات عمل, تو بس یہ ساری جو کچھ بھی ہو رہا ہے مکافات عمل ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بادشاہ کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. انسان کو اپنی اقتدار کے غرور میں, اقتدار کے نشے میں, طاقت کے نشے میں یا دولت کے نشے میں اس قدر مدہوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ سب کو جو ہے وہ کیڑے مکوڑے سمجھیں, اور یہ سمجھ لیں کہ جی اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیونکہ قدرت جو ہے جب بگاڑنے پہ آتی ہے تو بڑوں کا بہت کچھ بگڑ جاتا ہے. ناظرین, اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI کا سیاسی مستقبل کیا ہوتا ہے. کیا PTI پر پابندی لگ سکے گی؟ کیا عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے؟ کیا عمران خان صاحب آئندہ جو عام انتخابات جب بھی ہوں گے کیا اس میں حصہ لے سکیں گے؟ کیا کوئی PTI میں جو فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے وہ وجود میں جلد آ جائے گا، یا وہ جو ایک نئی PTI بننے جا رہی ہے PTI پاکستان وہ بن سکے گی؟ شاہ محمود قریشی اس کے سربراہ ہوں گے، یا جہانگیر ترین کی جو فارورڈ بلاک ہے وہ ہوگا؟ تو یہ سارے سوالات ہیں. تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں، اسد عمر صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور ان کا یہ اعلان ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا جو ان کا عہدہ تھا، مرکزی عہدہ تھا، وہ بھی چھوڑ دیا. کور کمیٹی کی جو رکنیت تھی وہ بھی چھوڑ دی، لیکن شاید وہ ابھی پارٹی باقاعدہ مکمل طور پہ چھوڑنے کا شاید وہ اعلان ابھی انہوں نے نہیں کیا ہے.
یا ممکن ہے پہلے مرحلے میں یہ کیا ہو. تو اسد عمر صاحب کے حوالے سے یہ خبر تھی. دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے بارے میں سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ جناب ان کا استعفیٰ بھی جلد متوقع ہے, اور عارف علوی صاحب بھی جو ہے وہ اعلان کر سکتے ہیں کسی بھی وقت. اب اس میں صداقت کہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا, لیکن سوشل میڈیا پہ یہ ضرور خبر چل رہی ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بھی جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکتے ہیں اور سیاست بھی چھوڑ سکتے ہیں. پی ٹی آئی بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی تو وہ اب رک نہیں رہے, وہ پہلے ہی چھوڑ چکے تھے, انہوں نے جب صدر کا منصب حاصل کر لیا تھا. اور سیاست وہ اس لیے اب چھوڑ سکتے ہیں استعفیٰ دینے کے بعد کہ وہ ملک کا سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد اب وہ سیاست کس لیے کریں گے, اس کے بعد وہ کون سا عہدہ حاصل کرنے کے لیے سیاست کریں گے. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. جو شخص جو ہے وہ ملک کا سب سے بڑا عہدہ صدر مملکت کا اور سپریم کمانڈر کا جو ہے وہ کے عہدے پہ فائز رہ چکا ہو, تو اس کے بعد تو وہ سیاست کس بات کے لیے, کس عہدے کے لیے کرے گا. تو بہرحال ابھی اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے, تو ہم نے کہا آپ کو ہم یہ بھی جو ہے وہ چلتے چلتے بتاتے چلیں. تو ناظرین یہ ہماری تھی آج کی گفتگو, اور اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.